نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 11 آیات نمبر 86 87 88 89 وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے ان آمنوا باللہ کہ ایمان لاؤ اللہ پر وجاہدوا اور جہاد کرو مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ استأذنک تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے اولو الطول منہم ان میں سے مقدور والے لوگ طاقت والے لوگ مالدار لوگ وقالو اور کہتے ہیں ذرنا چھوڑ دے ہم کو نکم مع القاعدین کہ رہ جائے بیٹھنے والوں کے ساتھ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف یہ لوگ اس بات پر راضی ہے کہ گھروں میں پیچھے رہ جانے عورتوں کے ساتھ رہ جائے وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ اور مہر لگا دی ان کے دلوں پر فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ پس وہ نہیں سمجھتے لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن رسول اور جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ معه رسول اللہ کے ساتھ جاہدوا انہوں نے جہاد کیا ہے بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے وَأَنفُسِهِمْ اور اپنے جانوں سے اولئک لہم الخیرات انہیں کے لیے خوبیاں ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ لوگ کامیاب ہے اعد اللہ لہم تیار فرمایا ہے اللہ تعالی نے ان کے لیے جنات ایسی باغات تجری جو بہتی ہے من تحتہا اس کے نیچے الانہار و نہریں خالدین فیہا اور ان میں ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے آیات مذکورہ آیت نمبر 86 میں منافقین کی احوال کا تذکرہ ہے اور خاص کر وہ منافقین جو غزوہ تبوک میں منافقت کی بنیاد پر شریک نہیں ہوئے اور شریک نہ ہونے کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے تھے جب قرآن کریم کا کوئی سورت اس حوالے سے نازل ہوتی اور ان منافقین کے نفاق ارادوں اور نیتوں کو تشت ازبام فرماتے تھے اور جب ان منافقین کو کہا جاتا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان منافقین میں جو پیسے والے لوگ تھے مالدار تھے وسعت والے تھے طاقت والے تھے وہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے اور کہتے تھے کہ ذرنا ہمیں چھوڑ دیجئے اور گھروں میں
پانے والوں میں سے ہمیں شمار فرما دیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس مطالبے میں منافقین کی بزدلی ظاہر ہوتی ہے، بلکہ ایک قسم میں بغیرتی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافقین بہادر مردوں میں شمار ہونے کو خود بھی تیار نہیں ہے، اور ویسی بھی یہ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں یہ اتنے دلیر نہیں ہوتے۔ ہمارے اس دور میں بھی، اس فتنوں کے دور میں بھی، یہ جو مالدار سرمایہ دار ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، وسعت والے ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو روزے بھی نہیں رکھتے، اور نماز پڑھنا مسجد میں غریبوں کے ساتھ وہ بھی اپنے لیے ایک عذاب سمجھتے ہیں۔ تو مالداری تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر دینداری کی مالداری بھی ایک عذاب ہے۔ آیت نمبر 87 میں یہ فرمایا کہ یہ منافقین اس بات پر راضی ہے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ گھروں میں بیٹھے رہ جانے والی عورتوں کی طرح یا ضعیفوں کی طرح گھروں میں بیٹھنے رہنے پر تیار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بزدلوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب ان بدبختوں کو اپنے نفع و نقصان کا کوئی سمجھ نہیں۔ اور سورہ بقرہ میں ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر پردے ہیں، اور پھر ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اب ظاہر ہے کہ جو دل پر پردہ ہو، دل چونکہ محل ایمان ہے، ایمان نہ دماغ میں ہوتے ہیں نہ ہاتھ پاؤں میں، ایمان کا جو محل ہے وہ دل ہے، اور اگر دل میں نفاق ہو ایمان کی بجائے، خباثت ہو طہارت نفاست کی بجائے، اور کانوں پر پردہ ہو، آنکھوں پر پردہ ہو، تو پھر وہ کیسے ہدایت پائے گا؟ ان کو ہدایت پھر کیسے نصیب ہوگی؟ گمراہی دنیا میں، دلالت دنیا میں ان کے مقدر ہے، اور قیامت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور ہمارے بابا فرمائے تھے علیم مصدر مبنی للمفعول ہے، عذاب علیم عذاب مؤلم۔ آیت نمبر 88 میں فرمایا کہ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، ان منافقین کے مقابلے میں جو مخلص مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کے دل ایمان کے نور سے منور معطر ہے، وہ اپنے مال اور جان اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے وہ سعادت سمجھتے ہیں، فلاح سمجھتے، کامیابی سمجھتے، وہ جہاد کے لیے تیار ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم الخیرات، ان ایسے لوگوں کے لیے خوبیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی منافع سے مالا مال ہوں گے، اور آخرت میں بھی دنیا میں اللہ کی طرف سے نصرت شامل حال ہوگی، غنیمت ملے گی، اور آخرت میں جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، کامیابی ملے گی، خوشحالی ملے گی۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اولئک لہم الخیرات سے مراد جنت کی حور ہے، کیونکہ سورہ الرحمن میں ہے فیہن خیرات حسان، لہذا بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعدہ بعدہ کے اساس پر خیراتن سے مراد حور ہے، حور ہے۔ اور پھر آیات کے آخر میں فرمائے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہے، کامران ہے۔
دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اس میں منافقین پر ایک قسم تعریض بھی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں نہیں گئے، گرمی کی شدت سے بچ گئے، مالی اور جانی نقصان سے بچ گئے، تو اور پھر اس کو وہ لوگ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ بزدلی کامیابی نہیں ہے، کنجوسی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں ایک بندہ کہے کہ میں مال خرچ نہیں کروں گا، کنجوسی کروں گا، بخل کروں گا تو میں زیادہ مالدار ہو کر کامیاب ہو جاؤں گا۔ بھائی کیا کرو گے مال کے ساتھ؟ مال کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ کنجوسی سے کوئی بندہ مالدار نہیں ہوتا۔ اور ایک بندہ بزدلی کرے گا، جہاد پہ نہیں جائے گا، جہاد نہیں کرے گا، اور پھر اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے جان کو محفوظ کر دیا۔ بھائی آپ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، اس کو آپ کامیابی مت سمجھیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرنا، جانی قربانی نہ دینا، جدوجہد نہ کرنا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ تو حماقت ہے، یہ تو سفاہت ہے کہ مال جان اللہ کے راستے کے بجائے اپنے اغراض، مقاصد اور مفادات کے لیے آپ خرچ کریں، دنیاوی مفادات کے لیے۔ یہ حماقت ہے، سفاہت ہے، بے وقوفی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنا مال جان اللہ کے مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق خرچ کریں، کیونکہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کے ترک کرنے کو کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا، الجہاد ماد الی یوم القیامہ۔ جہاد چھوڑ کر بزدلوں کی طرح گھروں میں بیٹھنا، یہ کوئی جوان مردی نہیں ہے، ایک دن تو مرنا ہے نا۔ اور آیت نمبر 89 میں فرمایا کہ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے اپنے مال جان قربان کیا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کی ہے، جان خرچ کی ہے، آخرت میں ان کے لیے انعامات ہے، باغات ہے، جنات، اور یہ اللہ نے تیار کی ہوئی ہے۔ اور پھر ان باغات میں، ان انعامات میں، ان نعمتوں میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ آخرت کی زندگی وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی کامیابی، کامرانی۔ کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ان اہل ایمان نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ پورے عالم انسانیت میں جو بھی اہل ایمان اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور پھر وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا